بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عقیدہ واسطیہ کی شرح کے سوالات میں سوال نمبر 53 کچھ اس طرح ہے کہ اسماء حسنہ کی مثالیں بیان کریں۔ اسماء حسنہ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو اچھے اچھے نام ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اختیار کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اللہ عز و جل کے لیے بیان کیے ہیں، تو ان ناموں میں سے کچھ نام بطور مثال پیش کریں۔ تو اس سوال کے جواب میں کچھ نام یہاں پر درج ہیں اللہ تعالیٰ کے، کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے الحی، القیوم، العلی، العظیم، الرحمن، الرحیم، الغفور، الملک، القدوس، السلام، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ الحی یعنی وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ القیوم قائم رہنے والا، دوسروں کو قائم رکھنے والا۔ العلی بلند، العظیم سب سے بڑا، الرحمن، الرحیم بہت مہربان، بہت رحم کرنے والا، الغفور بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، بخشش کرنے والا، الملک بادشاہ، القدوس ہر عیب سے پاک، السلام سلامتی والا، المہیمن نگہبان، العزیز جو زبردست، الجبار اور المتکبر تکبر کرنے والا، الخالق پیدا کرنے والا، الباری اثر نو پیدا کرنے والا۔ اللہ عز و جل کے یہ کچھ نام ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سے نام ہیں جو ہم نہیں جانتے ہیں۔ سوال نمبر 54 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سب نام حسنہ یعنی اچھے ہیں، تو اس اچھے سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ سب محکم ہیں؟ کیا ان ناموں میں وصفی معنی علم کے منافی ہے؟ اس کی بھی وضاحت کرے۔ تو اس طرح ایک بڑا ہی جو ہے اہم سوال ہے کہ حسنہ کے کیا معنی ہیں، حسنہ سے کیا مراد ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ ان سب ناموں کو حسنہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ احسن مسمى، سب سے خوبصورت ذات، اور اشرف مدلول، سب سے اعلیٰ مقصود ذات پر دلالت کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ پر جب یہ نام دلالت کرتے ہیں تو یہ نام بھی سب سے اچھے ہیں۔ جس طرح اللہ عز و جل سب سے بڑا ہے، سب سے زیادہ قدرت رکھنے والا، سب سے عظیم ہے، اس طرح اس کے نام بھی سب سے اچھے اور سب سے اعلیٰ اور اشرف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سب نام عالم بھی ہیں اور اوصاف بھی، یعنی اس نام میں کوئی صفت بھی ہے یا نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ اس نام کے اندر صفت بھی ہیں اور یہ نام بھی ہیں۔ یعنی صفت یعنی کسی چیز کی اچھائی یا برائی کو کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے صفات بھی حسنہ ہے، اسماء بھی حسنہ ہے، سب اچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سبھی اسماء اپنے اپنے معانی پر دلالت کرنے والے ہیں، یعنی ہر نام کا معنی بھی موجود ہے، بغیر معنی کے وہ نام نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اور تمام کے تمام مدح و حمد اور ثنا کے بھی ثنا کے اوصاف بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام میں جو ہے اس کی صفت بھی ہے، اور اسی طریقے سے بندوں کے اوصاف کے خلاف، یعنی وصفی معنی کا پایا جانا عالم کی نفی نہیں ہے، بخلاف بندوں کے اوصاف کے، یعنی بندوں کے اوصاف میں اچھائی یا برائی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے صفت اسماء اور حسنہ اور صفات سب اچھے ہیں۔
اس میں کوئی جو ہے یعنی غلط نہیں ہے یا خراب صفت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سبھی نام اپنے اپنے معانی پر دلالت کرتے ہیں، اور تمام کے تمام نام اللہ تعالیٰ کے اور اوصاف بھی قابل تعریف ہیں، قابل جو ہے ذکر ہے، قابل ثنا ہے۔ تو اس میں کوئی کمی نہیں ہے، سب اچھے نام ہیں اللہ عز و جل کے، اور اس وجہ سے کوئی کمی بھی نہیں آتی ہے، کوئی عالم کے منافی بھی نہیں ہے، اس کے خلاف بھی نہیں ہے۔ اور یہ سب نام محکم آیات سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ سوال کیا گیا کیا سب محکم ہے؟ تو ہاں، سب نام محکم آیات سے تعلق رکھتے ہیں، چونکہ ان کے معنی مطالب لغت عرب میں بالکل واضح ہیں۔ صرف ان اسماء کی کیفیت ان امور میں سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم خاص میں رکھنے کو ترجیح دی ہے۔ تو نام کا معنی یہ معلوم ہے اور یہ محکم ہے، یعنی یہ قرآن میں آیات سے بالکل واضح ہیں، اور عرب کی زبان سے بالکل جو ہے آسانی سے اس کا معنی سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن اس کی اس کی کیفیت کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم خاص میں رکھنے کو ترجیح دی ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ جیسے اس کی صفات ہاتھ ہے، پیر ہے، اور استواء علی العرش ہے، نزول ہے، اترتا ہے، چڑھتا ہے، بات کرتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، مدد کرتا ہے، سب اللہ تعالیٰ کے اسماء کی صفات ہیں۔ تو اس کا معنی تو ہم سمجھتے ہیں لیکن اس کی کیفیات الگ الگ ہیں، جیسے کہ مخلوقوں میں ہی اتنی جو ہے زیادہ اونچ نیچ ہے، ہر جانور کا، ہر پرند کا اٹھنا بیٹھنا الگ الگ ہے، سب کا کھانا پینا الگ الگ، سب کا دیکھنا الگ، سب کی نگاہیں الگ۔ تو اس طرح اللہ عز و جل کی بھی جو ہے مخلوق اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی تشبیہ نہیں ہے، بلکہ اللہ عز و جل اور مخلوق میں تباین ہے، ان کی صفات میں ہاں ناموں کا تشابہ ہو سکتا ہے، لیکن جو ہے کیفیت دونوں کی الگ الگ ہے۔ جس طرح جانور میں فرق ہوتا ہے اور انسان میں فرق ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے اللہ عز و جل اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں بہت بڑا فرق پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں الاسماء الحسنى پر ایمان رکھنے کے ارکان کون کون سے ہیں، ان کی مثالیں بھی ذکر کریں۔ تو اس کے ارکان بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو اسماء الحسنى ہیں اس پر ایمان رکھنے کے کچھ ارکان ہیں۔ تو کیا ہے، یہاں پر 3 ارکان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ایک یہ کہ ناموں پر ایمان لانا ایک رکن ہے، سب سے پہلے آپ بات کرنے سے پہلے اس پر ایمان لے آئیں، اور اس کے بعد ان معانی پر ایمان رکھنا جن پر یہ الفاظ دلالت کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ صرف جو ہے آپ ناموں پر ایمان لائیں لیکن معانی پر ایمان نہ لائیں، نہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کے معانی پر بھی ایمان رکھنا جس پر یہ الفاظ دلالت کرتے ہیں، یہ بھی اس کے ارکان میں سے ہے۔ اور نمبر 3، جن اثرات کے ساتھ یہ الفاظ تعلق رکھتے ہیں ان پر ایمان لانا، یہ بھی ارکان میں سے ہے۔ اب اس کی مثال لے لیجئے، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ رحیم ہے، رحمت والا ہے، اس کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، تو یہ مطلب ہے۔ وہ قدیر ہے، قدرت والا ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ علیم ہے، ایک نام ہے، علم والا ہے، اس کی صفت ہے، اور ہر چیز کو جانتا ہے۔ یعنی جن اثرات کے ساتھ یہ الفاظ تعلق رکھتے ہیں ان پر ایمان لانا، یہ مطلب ہے کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ وہ غفور ہے، بخشنے والا ہے، اور اپنے بندوں کو بخشتا ہے۔ تو ہم ان ناموں کے ساتھ اس کے معانی پر، اس کے مدلولات پر، اس کے متعلقات پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے، اور یہ اسماء الحسنہ پر ایمان رکھنے کے ارکان ہیں، یہ 3 ارکان ہیں۔ سوال نمبر 56 کہ جی ہاں یہ سب توقیفی ہیں، سوال یہ ہے کیا اللہ تعالیٰ کے نام توقیفی ہیں؟ تو ہاں، اللہ تعالیٰ کے نام توقیفی ہیں،
اچھا سوال اور ایک یہ ہے کہ اگر یہ توقیفی ہیں تو ان کے معنی اور مطلب کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کتاب و سنت میں وارد اسماء سے تجاوز کرنا جائز نہیں ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں بتائے گئے ہیں، یہ صرف سننے یعنی منقول کے ذریعے ہی سے حاصل کیے جا سکتے ہیں، یعنی توقیفی ہے، صرف اللہ اور اس کے رسول سے ہی سن کر ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں، اپنی طرف سے آراء اور خیالات سے وضع نہیں کیے جا سکتے یہ نام، بس وہی نام بیان کیے جائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذات باری تعالیٰ کے لیے بیان کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے صرف وہی صفات بیان کی جائیں جو اس نے اپنی ذات کے لیے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی ذات کے لیے بیان فرمائی ہے، تو یہ مطلب ہے توقیفی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا اللہ کے رسول کی طرف سے بیان کردہ ہے، سمعی ہے، ہم اپنی طرف سے کوئی اس میں اضافہ یا کمی نہیں کر سکتے، اس لیے یہ سب نام توقیفی ہیں، ان میں کسی استحسان اور کسی اجتہاد کا عمل دخل نہیں ہے، یعنی کوئی اپنی طرف سے اجتہاد کر کے اپنی دماغ سے اپنی کوشش سے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں اضافہ نہیں کر سکتا، جیسے کہ بہت سے لوگ کائنات میں غور و فکر کر کے تدبر کر کے اور پوری جو ہے سائنس کے ذریعے سے کوششیں کر کر کے نئے نئے ستاروں کو نئے نئے سیاروں کو تلاش کرتے رہتے ہیں اور اس کے ایک نام دیتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں اس طرح کوئی اپنی طرف سے کچھ بھی کوشش نہیں کر سکتا، سب کوششیں ناکام ہو جائیں گی اور کسی کا اجتہاد اس تک نہیں پہنچا سکتا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے سارے اسماء نام توقیفی ہیں، تو اس کا توفیقی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے بیان کردہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان کردہ ہے، کسی کے لیے اختیار نہیں کہ وہ اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ برکھ لے۔ سوال نمبر 57 اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے سلسلے میں ہے کہ الاسماء الحسنہ کی دلالت کی اقسام کون کون سی ہیں، انہیں مثالوں سے واضح کریں۔ اب یہاں پر 3 دلالتیں بیان کی جا رہی ہیں، اسماء حسنہ کی 3 دلالتوں کا تذکرہ یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ ایک منٹ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے الاسماء الحسنہ کی جو ہے دلالت کی اقسام کون کون سی ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کی دلالت کی 3 اقسام ہیں، دلالت مطابقت، دلالت ضمنی اور الزامی دلالت، یہ 3 دلالتیں ہیں۔ تو دلالت مطابقت کا مطلب جب ہم کسی نام کے تمام مدلولات کے ساتھ تفسیر بیان کریں، یہ پہلی قسم ہے دلالت مطابقت، بالکل ایک چیز دوسری چیز کے مطابق ہے، برابر ہے، اس میں ذرا برابر بھی کمی بیشی نہیں ہے، تو ہم کسی نام کے تمام مدلولات کے ساتھ تفسیر بیان کریں، یہ دلالت مطابقت ہے۔ اور دوسری دلالت جیسے پہلی دلالت عربی میں کیا ہے، دلالت اللفظ على جميع مدلوله وعلى هذا فكل اسم دال على المسمى به وهو الله وعلى الصفة المشتق منها هذا الاسم۔ دلالت التضمن یعنی ضمنی دلالت، دلالت اللفظ على بعض مدلوله وعلى هذا فدلالة الاسم على الذات وحدها او على الصفة وحدها من دلالت التضمن۔ کہتے ہیں کہ جب ہم اس نام کے بعض مدلولات کے ساتھ تفسیر بیان کریں، اس نام کے بعض چیزوں کے ساتھ تفسیر بیان کریں، دلالت کی تیسری قسم دلالت التزامی، اور دلالت الالتزام دلالته على شيء يفهم لا من لفظ الاسم لكن من لازمه، ولهذا سميناه دلالة الاسم، مثل كلمة الخالق اسم يدل على ذات الله ويدل على صفة الخلق، إذن فباعتبار دلالته على الأمرين يسمى دلالة المطابقة، لأن اللفظ دل على جميع مدلوله، ولا شك أنك إذا قلت الخالق
فإنك تفهم خالقا وخلقا. تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ جو ہے دلالت التزامی یعنی جب ہم اس نام کے ذریعے کچھ دوسرے ناموں پر استدلال کریں، اس نام کے ذریعے سے کچھ دوسرے ناموں پر استدلال کریں. تو باعتبار دلالتها على الخالق وحده وعلى الخلق وحده يسمى دلالة التضمن لأنه دل على بعض معناه. یعنی اگر بعض معنی پر وہ نام دلالت کرے تو دلالت تضمن، یا پھر دلالت التزامی باعتبار دلالتها على العلم والقدرة يسمى دلالة الالتزام. إذن لا يمكن خلق إلا بعلم وقدرة، فدلالتها على القدرة والعلم دلالة الالتزام. یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جو ہے جیسے مثالوں کے ذریعے سے ہم سمجھیں گے. مثلا لفظ رحمان ہے، رحمت اور ذات الہی پر دلالت کرتے ہیں، تو یہ دلالت مطابقت ہوئی. اللہ تعالیٰ کا نام ہے رحمان، تو یہ رحمت اور ذات الہی پر دلالت کرتے ہیں. اچھا، ان میں سے کسی ایک پر ضمنی دلالت ہے کیونکہ دوسرا بھی ضمناً اس میں داخل ہے. جب اس لفظ سے باقی دوسرے ناموں پر دلالت اس طرح کریں کہ رحمت تبھی ممکن ہوگی جب دوسرے بھی ثابت ہوں گے. مثلا حیات، علم کے قدرت اور دیگر اسماء تو التزامی دلالت ہوئی. یعنی اللہ تعالیٰ جیسے خالق ہے، ایک مثال لے لیں گے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، تو اللہ تعالیٰ جب پیدا کرنے والا ہے تو بغیر علم بغیر قدرت کے اللہ تعالیٰ پیدا نہیں کر سکتا. تو یہاں پر علم اور قدرت پر دلالت ہو رہی ہے. پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے، تو یہاں پر اس کے علم اور دوسری اور قدرت پر بھی ہمیں دلالت مل رہی ہے، کیونکہ جو ہے وہ ضروری ہے. بغیر علم بغیر قدرت کے وہ تخلیق نہیں ہو سکتی. جیسے جب ہم اس نام کے ذریعے کچھ دوسرے ناموں پر استدلال کریں، یہ مطلب ہے. جیسے خلق بولیں گے اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے، تو دوسرے نام پر بھی اس کا استدلال ہوتا ہے. جیسے وہ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے، جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس اس بات کی طاقت ہے، تو تبھی تو وہ پیدا کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو صفت علم، صفت قدرت کیا ہے، یہ دلالت التزامی ہے. اس خلق کے ذریعے سے اس دلالت کی وضاحت ہوئی ہے. تو یہ ہے دلالت التزامی. اور دلالت مطابقت بالکل اللہ تعالیٰ جب رحمت و رحمان ہے تو رحمت اور ذات الہی پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کی صفت ہے، اس کا نام ہے، وہ رحمت کرنے والا ہے. اچھا، تو اس طرح یہ دلالت مطابقت ہوئی، دلالت ضمنی ہوئی اور دلالت التزامی ہوئی. اس کے بعد ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام ایک دوسرے کے مترادف ہیں یا متضاد ہیں؟ اس کی وضاحت کریں. مترادف کا مطلب یعنی ایک نام دوسرے نام کے جیسا ہے، یا پھر جو ہے نہیں بالکل مختلف ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا اعتبار کرتے ہوئے یہ مترادفات میں سے ہے. یعنی ایک اللہ تعالیٰ ہے جس کو مختلف نام ہے، تو یہ مترادفات ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا نام، کیونکہ سب سے مقصود ایک ہی ذات ہے. چاہے 100 نام ہو، 200 نام ہو، جتنے نام ہو، اس کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے. تو یہ سب کا مقصد کیا ہے؟ مقصود کون ہے؟ ایک اللہ تعالیٰ ہی ہے. اور صفات کا اعتبار کرتے ہوئے یہ الفاظ متضاد سمجھے جائیں گے، کیونکہ ہر صفت دوسری صفت سے الگ ہے. تو ایک صفت علم ہے، صفت قدرت ہے، صفت عظمت ہے، ایسے جو صفات ہیں، صفت ید ہے، مختلف اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، تو یہ صفات الگ الگ ہیں، لیکن جو ہے اسماء یہ مترادفات میں سے. اللہ تعالیٰ کی ذات کا اعتبار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے نام یہ مترادفات میں سے ہیں، کیونکہ سب کا مقصد ایک ہی ہے، ایک ہی ذات پر دلالت کرنا ہے. اور صفات کا اعتبار کرتے ہوئے صفات متضاد ہیں، الگ الگ ہیں، کیونکہ ہر صفت دوسری صفت سے مختلف ہے، الگ ہے. اچھا، اس کے بعد ایک سوال ہے، سوال نمبر 59، کیا اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تعداد مخصوص ہے؟ اور کیا حدیث مبارکہ میں حصر یعنی مکمل عدد بیان ہوا ہے؟
یہ بڑا اہم سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام اتنے ہی ہیں، جیسے کہ حدیث میں بیان کیے گئے ہیں کہ 99 نام ہے، جس نے اس کو یاد کیا اور جنت میں داخل ہوا، یا اس کو شمار کیا تو جنت میں داخل ہوا، اتنے ہی ہے اس سے بھی بڑھ کر ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسماء الہی کی تعداد مخصوص نہیں ہے۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تعداد کسی مخصوص گنتی میں نہیں آتی ہے، اور حدیث مبارکہ جس میں یہ الفاظ ہیں کہ ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ کے 99 یعنی 99 نام ہیں، ایک کم 100، جس نے انہیں یاد کیا جنت میں داخل ہوا۔ تو کیا اس کے علاوہ نہیں ہے یا اس کے علاوہ بھی ہے؟ تو اس سے ثابت یہ نہیں ہوتا کہ یہ نام صرف 99 ہی ہے، 99 ہی ہے، یہ ثابت نہیں ہوتا۔ اس سے تو صرف یہ مقصود ہے، یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ وصفی نام جو بھی شمار کرے گا، یہ وصفی نام جو بھی شمار کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، یہ ثابت ہوتا ہے۔ من احصاها دخل الجنہ، جس نے ان ناموں کو شمار کیا تو وہ شخص جنت میں داخل ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، نہ کہ صرف اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تعداد کو بتلانا ہے۔ تو اللہ عز و جل کے ناموں کی تعداد سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا ہے، اور یہ جو نام جو 99 نام جو بتائے گئے ہیں، تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو ان ناموں کو اور اس کے جو ہے مقصود کو، اس کے مطلوب کو حاصل کرے گا، اس پر عمل کرے گا، اس کو یاد رکھتے ہوئے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سوال نمبر 60 ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی کو شمار کرنے کے مراتب کون کون سے ہیں جنہیں شمار کرنے پر انسان جنت میں داخل ہوگا؟ تو کس طرح اللہ تعالیٰ کے نام کو شمار کرنا چاہیے، تو مطلب کس طرح اس کو یاد رکھنا چاہیے؟ تو کہتے ہیں کہ اس کے 3 مراتب ہیں۔ نمبر 1، انہیں زبانی یاد کرنا، ایک پہلا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اس سلسلے میں۔ نمبر 2، انہیں سمجھنا، ان ناموں کو سمجھنا۔ اور نمبر 3، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، دعائے عبادت بھی ہو اور دعائے سوال بھی ہو ان ناموں سے۔ تو یہ 3 مراتب ہیں کہ اس کو یاد رکھ کر، سمجھ کر، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہیے۔ دعائے سوال زبان سے ہوگی، جبکہ دعائے عبادت زبان حال سے ہوگی۔ تو دعا کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک دعائے عبادت اور ایک دعائے سوال۔ تو دعائے سوال صرف زبان سے ہوگی، اور جبکہ دعائے عبادت زبان حال سے ہوگی۔ جو انسان اپنی حالت بناتا ہے اللہ کے سامنے، جو عاجزی جو انکساری، تو گویا کہ یہ بھی ایک عبادت ہے، کہ یہ بھی ایک دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز بن کر کھڑا ہوا اور اللہ تعالیٰ سے عاجز بن کر مانگ رہا ہے، تو یہ بھی اللہ عز و جل کی عبادت تھی۔ سوال نمبر 65 ہے کہ سوال نمبر 61 ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کو شمار کرنا اور ان کا علم حاصل کرنا کس طرح تمام معلومات کے لیے اصل اور بنیادی علم رکھتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو یاد رکھنا اور اس کو شمار کرنا اور اس کا علم حاصل کرنا، یہ ایک بنیادی اور اصل علم ہے۔ تو کس طرح ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ تمام قدری اور شرعی معلومات ان اسماء الہی اور صفات الہی سے پھوٹتی اور صادر ہوتی ہے، نکلتی ہے۔ تمام شرعی معلومات انہی سے نکلتی ہے، اسی لیے تمام اسماء و صفات انتہائی درجہ مضبوط، پختہ اور اصلاح اور نفع رسانی پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے ہی یہ سب چیزیں، تمام معلومات نکلتی ہیں، شرعی معلومات۔ تو اسی لیے تمام اسماء و صفات انتہائی درجہ مضبوط ہیں اور پختہ ہیں، خیر، اصلاح اور نفع رسانی پر مبنی ہے۔ اس کے بعد ایک اور سوال ہے، سوال نمبر 62، کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے ساتھ دعا کرنے والا کس نام کے ساتھ دعا کرے؟
تو اللہ تعالیٰ کا کوئی وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا پر عمل کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کو یاد، ان ناموں کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو۔ تو کون سے نام ہیں، کس نام کے ساتھ ہم دعا کر سکتے ہیں جو اہم ہے، جو افضل ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ دعا کرنے والے کو چاہیے کہ اپنی مطلوبہ ضرورت کے مناسب نام کا وسیلہ بنا کر اس کا تقرب حاصل کرے۔ تو کون سا نام ہو، یعنی جو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے اس کے مطابق وہ اللہ تعالیٰ کے نام کا وسیلہ لے۔ یعنی گنہگار ہیں آپ تو اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تو غفور ہے، تو تواب ہے، تو معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا ہے، لہذا تو مجھے معاف فرما۔ اور اس طرح اگر کسی کو رزق کی تنگی ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، فاقہ چل رہے ہیں اور گھر نہیں چل رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی صفت رزاقیت کے ذریعے سوال کرے، اللہ تو رزاق ہے، تو دینے والا ہے، تو وہاب ہے، تو عطا کرنے والا، بخشنے والا ہے، تو مجھے عطا فرما اپنی روزی اور مجھے اپنی مطلوبہ ضرورت عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم اس کے اسماء و صفات کا وسیلہ لے سکتے ہیں، اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ جو چیز ہم مانگ رہے ہیں اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ لیں۔ وہی کہتے ہیں کہ دعا کرنے والے کو چاہیے کہ اپنی مطلوبہ ضرورت کے مناسب نام کا وسیلہ بنا کر اس کا تقرب حاصل کرے، گویا کہ دعا کرنے والا اس نام کے واسطے سے اس کی جناب میں سفارش پیش کر رہا ہے۔ لہذا بخشش طلب کرنے والے کو چاہیے کہ یوں کہے کہ یا غفار اغفر لی، اے بخشنے والے مجھے بخش دے، اور رحمت کے طلبگار کو یا رحمان ارحمنی کہنا چاہیے، اور رزق متلاشی کو یا رزاق ارزقنی یہ کہہ کر دعا کرنا چاہیے۔ اے رزق دینے والے ارزقنی، مجھے رزق عطا فرما، اے رحم کرنے والے ارحمنی، مجھ پر رحم فرما، اے بخشش کرنے والے اے اللہ میری بخشش فرما، اغفر لی۔ تو اس طرح مناسب ہے دعا میں۔ اور توبہ کرنے والے کو یا تواب تب علیہ کہنا زیادہ بہتر ہے، یعنی اے توبہ قبول کرنے والے اللہ میری توبہ کو قبول فرما۔ اسی طرح باقی حاجات اور مطالب والے بھی کہیں، یعنی جو مطلب ہے اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ کا اسماء و صفات کے وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے بہت ہی اچھے اچھے نام ہیں، لہذا ان ناموں کے وسیلے سے تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، فَادْعُوهُ بِهَا۔ سوال نمبر 63 یہ ہے کہ جب کوئی اسم مدح اور ذم دونوں جانب منقسم ہوتا ہے، جب کوئی اسم مدح اور ذم دونوں جانب منقسم ہوتا ہے تو کیا اسماء باری تعالیٰ میں وہ داخل ہو سکتا ہے؟ اور اس کی کوئی مثال ہے تو دیجیے۔ تو کوئی ایک ایسا نام ہے جو ایک تو تعریف بھی اس سے ہو رہی ہے یا پھر اسی سے بے عزتی بھی ہو رہی ہے، تو کیا کوئی اسم مدح اور ذم دونوں جانب منقسم ہوتا ہے؟ سوال پہلا یہ ہے۔ تو کیا اسماء باری تعالیٰ میں داخل ہو سکتا ہے؟ سوال نمبر 2 ہے اسی کے اندر، اس کی کوئی مثال دیجیے۔ تو جواب یہ ہے کہ مطلق طور پر ایسا کوئی نام نہیں اس کے اسماء حسنہ میں داخل نہیں ہو سکتا، جیسے کہ مرید، صانع، فاعل، یہ نام قابل مدح اور مذمت دونوں پہلوؤں میں منقسم ہونے کی بنا پر اسماء حسنہ میں شکایت ہوتی ہے، اسماء حسنہ میں شامل ہیں، مذمت دونوں پہلوؤں میں۔ تو کہتے ہیں جواب کہ مطلق طور پر ایسا کوئی نام اس کے اسماء حسنہ میں داخل نہیں ہو سکتا، جیسے کہ مرید، صانع، فاعل، یہ نام قابل مدح اور قابل مذمت دونوں پہلوؤں میں منقسم ہونے کی بنا پر اسماء حسنہ میں شامل نہیں ہیں، بلکہ ایسے ناموں میں فقط کمال درجہ اچھے پہلو کو ہی اس کی ذات پر اطلاق کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنہ ہے تو اسماء حسنہ میں کوئی ایسا نام داخل نہیں ہو سکتا اور داخل نہیں ہے جو ایک ساتھ اللہ تعالیٰ کی
تعریف بھی کر رہا ہو اور اس کی مذمت بھی بیان کر رہا ہو، دونوں پہلوؤں پر منقسم ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں، شامل بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں وہ کامل ہے، کمال درجے کے نام ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذات پر اس کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 64 یہ ہے کہ کیا دو ناموں کے اتحاد سے باہم دو مماثل ذاتوں کا تصور پیدا ہوتا ہے؟ مثالوں سے اس کی وضاحت کریں۔ یعنی کسی کے دو نام ہیں اور سیم ہیں، تو اس طرح کے دو متحد اور مماثل ناموں سے دونوں الگ الگ شخصیتیں ہونا کیا ضروری ہے؟ مثالوں کے ذریعے سمجھائیں۔ تو کہتے ہیں کہ ایسے دو ناموں سے باہم تماثل لازم نہیں آتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس کو بعض ایسے اسماء سے موسوم ٹھہرایا ہے کہ انہی ناموں کے ساتھ اس کی کچھ مخلوق کو بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح جب ناموں شخصیتوں میں یا انسانوں میں تماثل نہیں ہے تو پھر ناموں میں کیسے تماثل ہو سکتا ہے؟ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو بعض ایسی صفات کے ساتھ متصف کیا کہ ان صفات کے ساتھ ہی مخلوق میں سے بعض کو متصف قرار دیا جاتا ہے، تو ایسی صورت حال میں تشبیہ لازم نہیں آتی۔ اس نے اپنے نفس کو سمع، بصر، علم اور قدرت والی صفات سے متصف کیا، پر اس نے بذات خود اپنی مخلوقات میں سے بعض کو انہی صفات سے بیان کیا۔ تو مخلوق میں سے سمیع اللہ تعالیٰ کے سمیع ہونے کی طرح نہیں، اور مخلوق میں سے بصیر اللہ تعالیٰ کے بصیر ہونے کی طرح نہیں۔ اس میں حقیقی بات یہ ہے کہ ہر موصوف کی ذات اس کی ذات کے مناسب اور لائق ہے۔ اس میں حقیقی بات یہ ہے کہ ہر موصوف کی صفات اس کی ذات کے مناسب اور لائق ہیں۔ تو جس طرح خالق اور مخلوق کی ذاتوں میں کوئی مناسبت نہیں، اسی طرح ان دونوں کی صفات میں بھی کوئی مشابہت اور مماثلت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے الگ ہے، کوئی تشابہ نہیں ہے، تو اسی طریقے سے اس کے ناموں میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو دو چیزوں کے لیے بیان کرتی ہوں، تماثل لازم نہیں آتا۔ اور اس کے بعد ایک سوال ہے کہ سوال نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ کے ان اسماء مبارکہ کی کوئی مثال ذکر کرے جو ایک دوسرے کے مقابل ہونے کے ساتھ ساتھ باہم ملے جلے اور ظاہری طور پر جوڑا جوڑا ہے، جن میں سے ایک اسم دوسرے سے جدا کر کے نہیں بولا جا سکتا، صرف دوسرے سے ملا کر ہی بولا جاتا ہے، صرف ایک اسم کو بولنے میں کیا خطرہ ہے؟ تو ایسے ناموں کی چند مثالیں یہ ہے جواب میں۔ سب سے پہلے سوال کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کو اسماء مبارکہ کی کوئی مثال ذکر کرے جو ایک دوسرے کے مقابل ہونے کے ساتھ ساتھ باہم ملے جلے ہیں، ایک دوسرے کے مقابل الگ الگ ہیں لیکن وہ ملے جلے ہیں، ظاہری طور پر جوڑا جوڑا ہیں، جن میں سے کوئی ایک اسم دوسرے سے جدا کر کے نہیں بولا جا سکتا، صرف دوسرے سے ملا کر ہی بولا جاتا ہے۔ تو صرف اسم کو بولنے میں کیا خطرہ ہے؟ سوال آخر میں یہ ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ ایسے ناموں کی چند مثالیں پہلے لے لیں۔ یہ ہے کہ المانع، المانع یعنی منع کرنے والا، المعطی، المعطی یعنی عطا کرنے والا، الضار اس کا مطلب نقصان دینے والا، النافع فائدہ پہنچانے والا، المذل ذلت دینے والا، المعز عزت دینے والا، القابض الباسط الخافض الرافع وغیرہ۔ ایسے باہم ملے جلے اسماء میں سے کسی ایک کو منفرد طور پر الگ نہ کرنے میں یہ حکمت ہے کہ ایسی صورتحال میں نقص و عیب کا وہم پیدا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایسے باہم ملے جلے اسماء میں سے کسی ایک کو منفرد طور پر الگ نہ استعمال نہ کرنے میں حکمت یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں نقص و عیب کا وہم پیدا ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی اس کمزوری سے پاک اور بلند ہے، اور حقیقی کمال کی اعلیٰ اور اکمل شکل صورت دونوں ناموں کو اکٹھا رکھنے ہی میں موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے المانع، المعطی، یہ دو بھی ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ جو نقص اور عیب کا وہم پیدا ہو جاتا ہے۔ اور الضار یعنی نقصان دینے والا، النافع نفع پہنچانے والا، اگر
صرف اخبار کہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نفع پہنچانے والا وہ اس کی صفات واضح نہیں ہوتی. تو اس طرح اس میں کچھ حکمت یہ ہے کہ ان دونوں کو ایک ساتھ بیان کریں. الضار النافع ایسا، المذل المعز، القابض الباسط، الخافض وغیرہ وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کی سلسلے میں یہ کچھ تفصیلات رہی الاسماء الحسنہ کے سلسلے میں. اور اس کے بعد اسماء کے ساتھ صفات ہیں، الاسماء الحسنہ والصفات العلیہ، اس کے اچھے صفات ہیں. صفات کی اقسام کیا ہیں انشاءاللہ آئندہ درس میں انشاءاللہ پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ بھی کچھ باریک چیزیں ہیں جو تھوڑا کر کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اچھا سمجھ میں آئے گا. تو انشاءاللہ ابھی ہم حدیث پڑھ لیں گے. کچھ اگر سوال ہے تو 2 منٹ کا وقت دیا جا رہا ہے، آپ اپنے سوالات کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم حدیث پڑھیں گے.